بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں ڈاکٹر محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل، میرا آفیشیل ویلاگ۔ سب سے پہلے تو ربیع الاول کے ماہ مبارک کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے، اور ماہ باسعادت، ماہ ولادت باسعادت سرکار خاتم النبیین، سرور کونین، سرکار دو عالم، محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت والا سال ہے، 1445 ہجری ہے۔ ولادت باسعادت والا ماہ ہے، 1445 ہجری ہے۔ آپ سب کو بہت بہت آمد ربیع الاول مبارک۔ تو ناظرین و سامعین، بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ایپسٹیکسس، نکسیر، جس کو عام زبان میں نکسیر پھوٹنا یا نکیر پھوٹنا یا ناک سے خون کا چلنا کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ یہ کامن فینومینا ہے کہ بچوں میں پایا جاتا ہے، بڑوں میں پایا جاتا ہے، ہر عمر کے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی آج میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا وجوہات ہیں جو نکسیر چلنے کی وجہ بنتی ہیں، ایپسٹیکسس کی وجہ ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے نارملی سمجھنا ہے کہ نکسیر کیوں پھوٹتی ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ناک کے اس ایریے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کی وریدوں کا ایک گچھا رکھا ہوتا ہے، جس کو گیزل پلیکسز یا لٹلز ایریا کہا جاتا ہے۔ اس پلیکسس کے اندر، اس وینز کے گچھے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ خون سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، یہاں پہ خون چل رہا ہوتا ہے، اور یہ نارملی چل رہا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس کو چھیلا جائے، کسی وجہ سے اس کو دبایا جائے، کسی وجہ سے اس کو پھوڑا جائے، تو نکسیر پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، ایپسٹیکسس سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ٹراما، یعنی کہ انجری ہے کسی بھی وجہ سے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، اوسی ڈی ٹائپ ان کو فینومینا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، وہ اپنے ناک میں اکثر انگلیاں مارتے رہتے ہیں۔ دوسری اس کی وجہ الرجیز ہیں۔ تیسری اس کی وجہ خشک موسم ہے، یہ اکثر اپریل مئی میں یا پھر بعض اوقات جون میں بھی یہ چلا جاتا ہے، تو اگر بارشیں نہ ہوں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پھوٹ سکتی ہے۔ پھر کچھ ادویات ہیں جو بغیر ڈاکٹر کے مستند معالج کے مشورے کے ہم کھا لیتے ہیں، جیسے ڈسپرین ٹائپ دوائیں، ادویات ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات پیدائشی طور کے اوپر کلاٹنگ فیکٹرز کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ پھوٹتی ہے۔ تو اگر کسی کو اچانک پھوٹ جائے نکسیر تو اس کو ہم نے روکنا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم نے اس کے ناک کو دبا لینا ہے اور اس کا سر نیچے کی جانب کر دینا، اوپر کی جانب نہیں کرنا۔ اس سے اس کی نکسیر پھوٹنے میں جو عوامل ہے وہ کافی حد تک سٹاپ ہو جائیں گے، رک جائیں گے، اور اس کی نکسیر کو کافی حد تک افاقہ ہو جائے گا، وہ نکسیر بند ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس کو فوراً کسی مستند معالج کے پاس لے کے جانا جو اس کی نیزل پیکنگ کرے گا، اور اس سے خلاصی ہوگی، اور اس کے بعد وہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دے گا جس کی وجہ سے ایک مکمل تشخیص ہوگی کہ یہ پھوٹی کیوں تھی۔ ناظرین و سامعین، میں نے اپنے چھوٹے سے اس ویلاگ کے اندر ایپسٹیکسس کو، نکسیر پھوٹنے کو بیان کیا ہے، اور یہ ایک بہت کامن فینومینا ہے۔ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کو میرا یہ ٹاپک، میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دوستوں احباب میں شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔